ایسے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں جن سے یہ بات صاف واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار کون ہے۔ مگر کیا پاکستانی عوام کی میموری بہت کمزور ہے، کیا بہت شارٹ ہے، یا پاکستانی عوام بھول جاتی ہے، یا پاکستانی عوام ان کو معاف کر دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہمارے ملک پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی کیوں ہے؟ آئے دن پاکستان روز بروز غربت کے دلدل میں کیوں جا رہا ہے؟ آئے دن مہنگائی عروج پر کیوں جا رہی ہے؟ آئے دن بےروزگاری کیوں ہو رہی ہے؟ لوگوں میں اتنی مایوسی کیوں پھیل رہی ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے روزمرہ اشیاء کی جو قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، آخر انہی اشیاء کی قیمتیں ہمارے ہمسایہ ملک میں اتنی کم کیوں ہیں؟ پاکستان کے مقابلے میں ہمارے ہمسایہ ممالک میں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں اتنی کم کیوں ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ آخر بارڈر کے ایک لائن کے فرق سے سارا ماحول کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ آخر پاکستان میں اتنا زیادہ سیاسی انتشار کیوں ہے؟ آخر پاکستان میں روز بروز اتنے زیادہ سکینڈل کیوں آتے ہیں؟ جو بھی سکینڈل پاکستانی سیاست میں آتا ہے اپنے ساتھ اربوں خربوں کی کرپشن لے کے آتا ہے، لیکن کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ آخر ہر سکینڈل کے بعد پاکستانی عوام کی میموری اتنی کمزور کیوں ہے؟ یہ پاکستانی عوام اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی کہ وہ حکومت سے ان سکینڈل میں ملوث تمام افراد کو عبرتناک سزائیں دینے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، آئے روز پاکستانی قوم کو نئے نئے سکینڈل ملتے ہیں، نئے نئے ایسے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کبھی ان کو بہت بھلے اور معصوم نظر آتے تھے۔ ایسے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں جن سے یہ بات صاف واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار کون ہے۔ آخر جب بھی حکمران آتا ہے تو IMF سے قرضے لے کے پاکستانیوں کو اتنی زیادہ خوشخبریاں کیوں سناتا ہے؟ کیا پاکستانیوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ حکمران جن چیزوں کی ان کو خوشخبریاں سنا رہی ہیں، یہی خوشخبریاں اس وقت ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہیں جب حکومت ان پر روزمرہ استعمال کی اشیاء خصوصاً بجلی گیس بلوں میں اضافی ٹیکس عائد کرتی ہے، کیونکہ انہیں یہ قرضے اتارتے ہیں۔ جب حکومت میں موجود تمام سیاستدان قرضے لے کر اس میں سے اپنا حصہ بٹورنا اپنا حق سمجھتی ہے، بالکل اسی طرح یہ سیاستدانوں کی ایک سوچ ہو چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے حاکم ہیں، اس ملک کو صرف عوام نے چلانا ہے۔ جو پالیسی وہ لے کر آ رہے ہیں وہ صرف اس عوام کی خدمت کے لیے۔ اگر یہ ملک عوام کا ہے تو ٹیکس بھی عوام ہی دے گی۔ جتنی مرضی عیاشیاں یہ حکمران کر لیں، ملکی خزانے کو لوٹ لیں، ملک کو آئے روز معاشی تباہ حالی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں، ہر سکینڈل میں ان سیاستدانوں کا حصہ بٹورنا نظر آتا ہے، مگر ایک ہی چیز پاکستانی عوام کو نظر نہیں آتی، وہ صرف یہ ہے کہ کس سیاستدان کا احتساب ہوگا، کون سا سیاستدان سب سے پہلے عبرتناک مثال بنے گا دوسروں کے لیے، کون ان تمام کرپٹ لوگوں پر ہاتھ ڈالے گا۔ یہاں پر ایک ہی چیز پاکستانی سیاست کے منظر سے غائب ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جس طرح سے کسان اپنی گندم کے بھاؤ لگوانے کے لیے سڑکوں پر ڈل گئے، گرفتاریاں دے دی، اور جس طرح سے اسی وقت گندم کا سکینڈل منظر عام پر آیا، مگر ایک بھی شخص ایسا نظر نہیں آیا جس نے اس پر ایکشن لیا ہو، جس نے ان تمام لوگوں کو عبرتناک سزائیں دینے کی کوشش کی ہو، احتساب کرنے کی کوشش کی ہو، جنہوں نے پاکستان جیسے زرعی ملک کے کسانوں کا استحصال کیا ہو۔ ایک بھی مثال ایسے نہیں ملتی۔ کیا ریاست پاکستان کی سیاست سے منسلک تمام لوگ، چاہے وہ عوامی نمائندے ہو یا افسر ہو، ایک بھی شخص ایماندار نہیں ہے جو آگے بڑھ سکے، جو ان لوگوں کو گریبان سے پکڑ سکے، جو ان لوگوں سے حساب لے سکے؟ ایسا کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ پاکستانی عوام کو ضرور دیکھنے کو ملے گا کہ جب بھی کوئی سکینڈل نظر آتا ہے تو کمیٹیاں لازمی بنتی ہیں، کمیشن لازمی بنتے ہیں، مگر کیا پاکستانی عوام کی میموری بہت کمزور ہے، کیا بہت شارٹ ہے، یا پاکستانی عوام بھول جاتی ہے، یا پاکستانی عوام ان کو معاف کر دیتی ہے؟ اس بات کی پاکستانی قوم کو ہی سمجھ آنی چاہیے۔ لیکن ایک بات تو حتم ہے
جو پاکستانی عوام کو سمجھنے بھی چاہیے کہ ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی شخص کرپشن میں ملوث ہے، جو بھی شخص جہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اپنا حصہ لے رہا ہے تو وہ اپنی زندگیوں کو شہانہ تو کر رہا ہے، مگر آئے روز اتنا ہی وہ پاکستانی عوام کو دلدل کی گہرائیوں میں دھکیل رہا ہے۔ پاکستانی عوام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہی ہے، تو کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ ان تمام لوگوں سے جواب طلبی کر سکتے ہیں؟ کیا ملک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا پاکستانی عوام اپنے ملک کے تمام سیاسی منظر پر ایسے ہی آنکھیں بند کیے رکھے گی؟ ایک بات تو حتمی ہے، ملک پر اللہ نہ کرے جب بھی مشکل وقت آئے گا تو سب سے پہلے یہ تمام لوگ جن کی جائیدادیں باہر ہیں، اس وقت بھی پاکستان میں ان کی جتنے بھی پیسے ہوں گے، دولت ہوگی، جائیداد ہوگی، سب کچھ سمیٹ کے یہ بیرون ملک لے جائیں۔ اس وقت بھی ان لوگوں میں سے بھی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے۔ اپنی زندگیوں کے لیے یہ اس ملک کو چھوڑ کے بیرون ممالک اپنے خاندان کے ہمراہ شفٹ تو ہو جائیں گے، مگر پیچھے پاکستانی عوام ہی رلنے کے لیے رہ جائے گی۔ لہٰذا یہ آج جنگ کے ایسے سوالات جو میں نے آپ سے کیے جو کہ ملک کب تک ایسا چلتا رہے گا اور پاکستانی قوم کب تک آنکھیں بند کیے یہ سب کچھ سنتی رہے گی، برداشت کرتی رہے گی، مگر اپنے ملک کے لیے کب یہ اکٹھی ہو، کب یہ بیک وقت ایک زبان اکٹھی ہو جائے گی۔